رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے طلاق کے مسئلے کو، اور طلاق کے ساتھ ساتھ ہم طلاق کی کائنڈس کو بھی ڈسکس کرتے چلیں گے۔ مسلم پرسنل لاء کے اندر 4 کائنڈس ہیں ڈیزولوشن آف میرج کی۔ نمبر 1 ہے بائی دا ہسبینڈ، سیکنڈ نمبر پر ہے بائی دا وائف، تھرڈ نمبر پر ہے بائی دا میوچل کنسینٹ، اینڈ فورتھ نمبر پر ہے بائی دا جوڈیشل ڈائیورس۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے صرف اور صرف بائی دا ہسبینڈ والی ڈائیورس کو۔ اکارڈنگ ٹو مسلم پرسنل لاء دیر آر 3 کائنڈس آف ڈائیورس۔ ڈائیورس جو ہیں وہ 3 کائنڈس ہیں ڈائیورس کی۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر 3 کائنڈس ہے ڈائیورس کی۔ کون کون سی؟ ایک ہے طلاق بدعت، ایک ہے طلاق احسن، اور ایک ہے طلاق حسن۔ طلاق بدعت یعنی کہ وہ طلاق جس کے اندر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو فوراً ہی طلاق دیتا ہے، طلاق 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 کہہ کر، اور اس کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جب تک وہ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی اور شخص اس کی وائف سے شادی نہ کرے۔ یہ ہوتی ہے طلاق بدعت۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے طلاق احسن، جو کہ طلاق احسن یعنی کہ ویری گڈ۔ اور طلاق احسن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ایک فرسٹ ٹائم پہ طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ 3 ویٹنگ پیریڈس یعنی کہ 3 ماہ کے لیے رکتا ہے، 3 حیض کے لیے رکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے۔ اس کے درمیان جو ہے اس کو 3 منتھس کا پیریڈ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے آپس میں صلح کر سکیں، آپس میں رجوع کر سکیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیت آتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کے اندر کہ جب بھی آپ اپنی بیوی کو طلاق دو، اس کے بعد 3 ماہ یعنی 3 حیض کے پیریڈ کے لیے رکو، 3 ماہ کے لیے رکو، اس کے بعد طلاق دو۔ سورۃ الطلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7 تک کے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میاں اور بیوی آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے صلح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ فوراً ہی طلاق دے دو، آپس میں بیٹھ کر صلح کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جو کہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، اس قدر مسئلہ پیش آ جائے کہ طلاق دینے تک نوبت آ جائے، تو آپس میں آربیٹریٹر قائم کرو۔ آربیٹریٹر یعنی کہ صلح کرانے کے لیے لوگ قائم کرو، ایک مرد کی طرف سے، میاں کی طرف، ایک جو ہے ہسبینڈ کی طرف سے، اور ایک جو ہے وائف کی طرف سے، تاکہ آپس میں صلح ہو جائے۔ اور جو ہے اس سے ریگارڈنگ یہ اس کے طلاق احسن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلاق احسن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کا پیریڈ مل رہا ہے ہسبینڈ اور وائف کو آپس میں صلح کرنے کے لیے۔ اب طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہوتی ہے، طلاق حسن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو فرسٹ طلاق دیتا ہے ایٹ دا ٹائم، اس کے بعد 1 حیض کے لیے رکتا ہے، آفٹر 1 منتھ سیکنڈ طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد آفٹر 3 منتھس یعنی 3 حیض کے بعد آفٹر 3 منتھس تھرڈ طلاق دیتا ہے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے ہی طلاق ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے سامنے درپیش آتے ہیں۔ اب اس سے ریگارڈنگ ایک اور قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہسبینڈ یعنی کہ ان مردوں کو مت روکو جو اپنی ہی بیویوں سے دوبارہ نکاح کریں۔ اس کو تفصیل میں پیش کرنا چاہوں گا اس مسئلے کو کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق احسن یعنی صحیح ویلڈ طلاق دیتا ہے، اس کے بعد وہ 3 ماہ کے اندر جب اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا، 3 مہینے کے بعد جو ہے ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے غیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی میرج جو ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے۔ اب میرج ڈیزولو ہونے کے بعد دونوں جو ہے میاں بیوی آپس کے ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے، اس کے بعد 6 مہینے 1 سال بعد اگر وہ چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ دوبارہ نیا مہر اور نیا نکاح نامہ نئے طریقے سے نکاح ہوگا۔ لیکن اسلام کے اندر یہ طریقہ جو ہے 3 ہی دفعہ جائز ہے۔ اب کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق کے بعد 3 ماہ رکا، اور 3 ماہ کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، اس کے بعد جو ہے آفٹر 1 ایئر آفٹر 6 منتھ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے، تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ شادی کی اور اس کے بعد جو ہے اس نے دوبارہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہ 3 ماہ رکا،
پھر وہ جو ہے رجوع نہیں ہوا، پھر جو ہے 1 سال بعد دوبارہ شادی ہو گئی، تو یہ طریقہ جو ہے 3 دفعہ ہی ویلڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہے تب تک دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر ہو جائیں گے، اور تب تک کے لیے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی بیوی جو ہے کسی اور سے شادی نہ کرے۔ لیکن ایسا کوئی بھی شخص، آج تک ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا جو کہ کسی بھی مسلمان مرد نے اپنی بیوی کو صحیح ویلڈ طلاق احسن کر کے طلاق دی اور اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے اس نے ایسا کام کیا۔ اسلام کے اندر طلاق کے مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو طلاق کے مسئلے کے بارے میں بہت سے فتوے لگے، لیکن جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، والیوم نمبر 2 بک آف ڈائیورس، حدیث نمبر 3683 کے اندر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے کے 2 سال 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا، لیکن اس کے بعد اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ 3 طلاق کو 3 طلاق بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کو افسوس ہوا، حضرت عمر نے اس چیز پر رجوع کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جائے۔ اکثر علماء دین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ صحیح دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس چیز میں بہت اختلافات ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں ہم مسلمانوں کے بیچ، اور ہم جو ہے ویلڈ طلاق یعنی کہ طلاق احسن کو ہی صحیح طلاق مانیں۔ اب ہم ڈسکس کرنے جاتے ہیں کہ طلاق کے بعد جب میاں اور بیوی آپس میں رجوع کرتے ہیں تو رجوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ رجوع کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میاں شوہر جو ہے اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں اپنے اختیار میں واپس لیتا ہوں، یا میں جو ہے تمہارے ساتھ رجوع کرتا ہوں، تو آپس میں رجوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ کس کس ٹائم پر نہیں دی جا سکتی۔ طلاق جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈز کے ٹائم پر طلاق نہیں دی جا سکتی، طلاق جو ہے وہ پریگننسی کے ٹائم پر طلاق نہیں دی جا سکتی، اور طلاق اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ طلاق دینے کے لیے کون کون سے ایسینشیلس ضروری ہیں، یعنی کہ کس وقت پر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو طلاق غصے میں نہیں دے سکتا، یعنی کہ طلاق دینے کے لیے ہوش میں ہونا بہت ضروری ہے۔ غصے میں طلاق نہیں دی جا سکتی، طلاق جو ہے وہ انٹاکسیکیشن یعنی کہ شراب کے نشے میں طلاق نہیں دی جا سکتی، اور سلیپنگ موڈ یعنی کہ نیند میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں واٹ از دا ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس، کہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کسے کہا جاتا ہے۔ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہم اسے کہتے ہیں کہ جب ہسبینڈ اپنے سارے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دے اپنی وائف کو۔ فار ایگزامپل، اگر ہسبینڈ جو ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج کیا کرے کہ اپنے سارے کے سارے ڈائیورس دینے کے اختیارات اپنی بیوی کو دے دے، جو کہ نکاح نامے کے 2nd یا 3rd پیج کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس، طلاق تفویض۔ اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرے گا کہ وائف کو ہی اختیار ہے طلاق دینے کا۔ اب اس کے بعد وائف جو ہے وہ 2 کیٹیگری ادا کرے گی، ایک اپنی خود کا اور دوسرا جو ہے اپنے شوہر کے، اپنے ہسبینڈ کے لائر کا۔ اس سے ہسبینڈ جو ہے اب وہ ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈائیورس نہیں دے سکتا، صرف اور صرف وائف ہی ڈائیورس دے سکتے، یا پھر 2nd کیٹیگری وائف کے ساتھ جو ہسبینڈ کا جو لائر ہے اس کے ریگارڈنگ وہ ڈائیورس ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے۔ So this was my lecture regarding talaq. Hopefully you like my lecture. Thank you.